أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 64. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی بات نہیں مانتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دیتا ہے اور کس حد تک جا سکتی ہے، یعنی انسان کس حد تک جا سکتا ہے وہ اس میں دکھائے گا. وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ مغلولۃ، بندھا ہوا ہے. مغلول کہتے ہیں ایسے ہاتھ کو باندھ دینا گردن سے. ایسا کیوں کہتے تھے؟ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اب ہاتھ جب بندھا ہوا ہے تو انسان یہاں سے ہٹا نہیں سکتا، خرچ نہیں کر سکتا، کسی کو دے نہیں سکتا. تو وہ جتنا چاہتے تھے کیونکہ دنیا کے حریص سے اتنا نہیں ملتا تھا تو بولتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ کیا ہوا ہے؟ بندھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کیوں؟ سب سے زیادہ کنجوس زمین پر کون سی قوم ہے؟ وہی ہے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. پیچھے جتنی باتیں آئی ہیں جو انہوں نے اللہ کے بارے میں کہی ہے یہی بات. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. کس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے، یعنی جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ، اور ضرور بڑھا دے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے لوگوں کو، ما انزل الیک من ربک، جو تم پر تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا. کیا اتارا گیا ہے؟ یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام. یہ جو قرآن ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو بڑھا دے گا. کس چیز میں؟ طغیاناً، سرکشی، یعنی لمٹ کراس کر دینا، حد کراس کر دینا. وکفرا، اور کفر میں، یعنی اللہ کی یہ جو کتاب ہے جو اتاری جا رہی ہے ان میں سے بہت سے لوگ اس کو سن کر کے ماننے کے بجائے، سرنڈر کرنے کے بجائے، سبمیشن کرنے کے بجائے کس چیز میں بڑھ جائیں گے؟ اور زیادہ اللہ کا قانون توڑنے میں بڑھ جائیں گے. وہ کفر ان کا بڑھ جائے گا. کتاب ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن آپ دیکھیے ریئیکشن الگ الگ ہوتا ہے. اب اتنے لوگ سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ سنتے ہیں اللہ کی بات. کتنے لوگ ہیں جو سن کر کے اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. قرآن میں آیا نا، پیچھے رونے لگتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا ہیں، سن کر کے اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ایک مثال ہے، دودھ ہے،
دودھ کیا ہے؟ ایک مکمل اور کمپلیٹ غذا ہے، لیکن کچھ لوگ جب کھاتے ہیں تو ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ الرجی ہو جاتی ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، وومیٹنگ ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو دودھ کی کمی نہیں ہے، وہ کس چیز کی کمی ہے؟ پیٹ کی کمی ہے۔ تو اسی طرح سے ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو یہ سن کر کے اور زیادہ اللہ کے قانون کو توڑنے لگیں گے اور کفر میں بڑھ جائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا، کیا ڈال دیا؟ بینہم، ان کے درمیان، العداوت، دشمنی، والبغضاء، اور نفرت اور بغض، الی یوم القیامہ، کب تک؟ قیامت کے دن تک۔ چنانچہ آپ دیکھیے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تم سمجھتے ہو کہ وہ اکٹھے ہیں، وہ یونائٹڈ ہیں، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے۔ اب یہی حال ہر اس قوم کا ہوگا جو اللہ کی بات سن سن کر کے نہیں مانے۔ ہمارے بیچ میں دیکھ لیجیے کیا ہے، اتحاد اور یونٹی ہے کیا؟ ایک جماعت کے کئی ٹکڑے ہیں، اور ان ٹکڑوں میں بھی ٹکڑے ہیں۔ مسجد میں دیکھیے، آرگنائزیشنز میں دیکھیے، کمیٹیوں کے درمیان دیکھیے، کیا ہے؟ عداوت والبغضاء، دشمنی اور نفرت، ہر جگہ سیاست چل رہی ہے۔ یہ کیوں؟ جب بھی اللہ کی بات انسان نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں کیا کرتا ہے؟ یہ بھی سزا کا ایک طریقہ، پنشمنٹ کا۔ کلما، جب بھی، اوقدوا نارا للحرب، انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی، یعنی جب بھی جنگ کرانے کی کوشش کی، اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا۔ ابھی مدینے میں رہتے تھے نا، کیا کرتے تھے؟ یہ دو قبیلے تھے، دونوں قبیلوں کو، مسلمانوں کو کئی بار ٹکرانے کی کوشش کی انہوں نے، کئی بار انہوں نے خود مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہیں کو بجھا دیا، مدینے سے نکال کر کے باہر کر دیا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلانے کی، کرپشن پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کرپشن کیسے پھیلتا ہے زمین میں؟ جب ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سچ بولو، سچ بولے گا انسان تو کیا ہوگا؟ اچھائی پھیلے گی، اور جھوٹ بولے گا تو کیا ہوگا؟ بگاڑ پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حق دو، جس کا جو حق ہے، حق دیں گے تو کیا ہوگا؟ سکون اور پیس رہے گا۔ حق چھین لیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے وقف کا ہے، دیکھ لیجیے، چھین لیا تو کیا ہو رہا ہے؟ اس پر دست درازی ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ کیا دکھ رہا ہے نا؟ تو اللہ کی بات ماننے میں ہی کیا ہے؟ قانون کی پابندی میں ہی پیس اور سکون ہے۔ قانون کو توڑنے میں کیا ہے؟ فساد اور کرپشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ کس کو پسند نہیں کرتا ہے؟ بگاڑ، خرابی اور کرپشن پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو کس کو پسند کرتا ہے؟ اس کے اپوزٹ، جو لوگ خود اپنے آپ کو بھی سنبھالیں، سدھاریں، اصلاح کریں، اور دوسروں کو بھی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے اینڈ the Jews says that the hands of Allah is chained, hand of Allah is chained, chained are their hands and cursed are they for what they say, rather both of his hands are extended, he spends however he wills, and that which has been revealed to you from your Lord will surely increase many of them in transgression and disbelief, and we have cast among them animosity and hatred until the day of resurrection. Every time they kindled the fire of war, Allah extinguished it,
and they strive throughout the land causing corruption, and Allah does not like the corruptors. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ جب بھی انسان اللہ کے خلاف جائے گا وہ اللہ کو تو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے کیا؟ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ الٹا انسان خود کو تباہی اور بربادی میں ڈالتا ہے. جیسا اس آیت میں بتایا گیا کہ دشمنی، نفرت اور اللہ رب العزت کی لعنت اور مار پڑتی ہے اس قوم پر، اور وہ قوم کیا ہو جاتی ہے؟ آپس میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو ٹکرا کر کے ختم کر کے یا دنیا سے مٹا کر کے فنا کر کے کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے اور اس کی باتوں کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے.